اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک تو حج کا چل رہا ہے اور اس میں میں نے یہ حج کا ٹاپک سٹارٹ ہی سورہ حج سے کیا، کیونکہ ایک پراپر سورہ ہے حج کے نام سے قرآن پاک میں، تو وہ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ ٹاپک اسی سے سٹارٹ کیا جائے۔ اس کی ہم 2 ویڈیوز میں 10 کر کے 20 آیات ٹوٹل پڑھ چکے ہیں، اور میں یہ آیات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، صرف پڑھ رہا ہوں، تھوڑی ہلکی پھلکی اگر اس میں کوئی ہو تو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ لیکن یہ جو پچھلی ہم نے 2 ویڈیوز ہیں، 20 آیات پڑھی ہیں، ان میں کہیں بھی ابھی حج کا کوئی ذکر نہیں آیا تھا۔ لیکن آج جو ہم 10 اگلی آیات پڑھیں گے، اب حج کا ٹاپک پراپرلی سٹارٹ ہو گیا۔ تو اس کو اگر میں پچھلی سمری اگر کر دوں تاکہ وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ میں یاد رہے، تو آپ لوگوں کو یاد ہو کہ اسی سورہ کی جو پہلی آیت تھی وہ ایگزیکٹلی یہی تھی کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اس سے بات سٹارٹ ہوئی تھی، قیامت کے ٹاپک سے سٹارٹ ہوئی تھی بات کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے ہی ٹاپک کو تھوڑا کنٹینیو ہوا۔ پھر اللہ پاک نے پہلی پیدائش کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ پہلی پیدائش اگر کر لی تھی تو وہ اگر مشکل نہیں تھی اللہ پاک کے لیے، تو اگلی پیدائش کیوں مشکل ہوگی، یا دوسری پیدائش کیوں مشکل؟ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر جو لوگ جو یہ بات نہیں مانتے ان کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا آخرت میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے تو ان کو کیا انعام ملیں گے۔ تو یہی باتیں، کبھی وہ بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی یہ، تو یہی آگے بھی تھوڑی کنٹینیو رہے گی، پھر آگے حج کا ٹاپک سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو جو یہ 21 نمبر آیت ہے آپ کے سامنے، لیکن میں 20 نمبر پچھلی پڑھتا ہوں تاکہ وہ کنیکٹ ہو جائے بات۔ 20 نمبر آیت اسی 22 نمبر سورہ کی ہے، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی۔ مینز یہ ان کافروں کے عذاب کی ہی بات ہو رہی تھی کہ ان کو اس طرح کے عذاب دیے جائیں گے۔ اب وہی بات اگلی اس 21 نمبر آیت میں سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 22، اور جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کے ارادہ کریں گے، وہی لوٹا دیے جائیں گے اور جلنے کا عذاب چکھو۔ مینز یہ ایسا رپیٹیو عذاب ہوگا کہ ان کو ہمیشہ اسی میں ہی رہنا پڑے گا، ان کو جلایا جائے گا، پھر دوبارہ صحیح کر دیا جائے گا تاکہ وہ اس فیز سے، اس تکلیف والی فیز سے گزریں۔ ان کو بالکل ایز اٹ از پھر نیو کر دیا جائے گا کہ ان کو وہی پھر آگ کا خوف ہوگا، ویسے ہی ہوگا، ویسے ہی وہ اس سے ڈریں گے۔ پھر اس میں ہلکا جب جلیں گے، اس کی تپش پہنچے گی، تو وہ سارا ان کو وہ بار بار ہوگا۔ تو وہاں سے اگر نکلنا چاہیں گے تو دوبارہ وہاں پہ بھیج دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 23، ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم ہوگا۔ اب یہ ان لوگوں کی پچھلی آپ نے پکچر دیکھی کہ جو کافر ہیں، جو انکار، اور یہ دیکھیں آپ، یہ دوبارہ 2 دفعہ یہ ہو رہا ہے، مینز بار بار قیامت کا ذکر ہوا ہے، پھر جو کافر ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، پھر کافروں کا ڈیٹیل سے بتایا، اور اب یہ نیک لوگوں کا۔ تو یہ اللہ پاک، یہ آپ دیکھیں سورہ ہم ایک پوری پڑھ رہے ہیں تو اس میں پیٹرن دیکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ مین ٹاپک یہاں کیا ہے۔ مین ٹاپک یہی ہے کہ ایک آخرت ہونی ہے اور اس میں تمہارا ہر چیز کا حساب ہونا ہے، تو اس دنیا میں جو کچھ بہتر کر سکتے ہو وہ کرو، برائیاں غلط کام مت کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا، اور قیامت پہ ایمان رکھو تاکہ تمہیں ایک دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ سارا اس چیز میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کو خالی ایک آیت کو نہ ہی
نہیں بلکہ پوری ایک پکچر لے کے پوری سورہ کو پڑھیں تو اس کو بہتر سمجھ آئے گی. یہی مقصد ہے یہ میری سورہ یہ والی کرنے کا. بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں آگے ہم نکلتے ہیں. یہاں پہ ایمان والوں کو کی ایک پکچر دکھائی جا رہی ہے. مینز اس کو آپ اوور آل اس طرح لیا کریں کہ وہاں نہ کوئی پریشانی ہوگی اور ہر قسم کی آسائش لگژری یا لگژری انگلش میں تو وہ وہاں پہ ملے گی. مطلب ہر قسم کی وہ جو ہم یہاں پہ خواہش کر سکتے ہیں کہ ہماری لائف ایسی ہو, یہ بڑی اچھی اور آئیڈیل لائف ہے نا, تو اس کی ایک پکچر, اس کی ایک گلمس دکھائی جاتی ہے. تو آپ یہ اس کو اس طرح سمجھا کریں. آیت نمبر 24, اور یہ یقیناً ہوگا, اور اس سے بھی پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے وہ اس کی مثالیں یا وہ گلمس دکھائی جاتی ہے نا. مطلب وہ ہم اصل چیز نہ اس کو فیل کر سکتے ہیں, نہ سوچ سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ ہماری امیجنیشن میں آ سکتی ہے, کیونکہ ہماری امیجنیشن میں وہی چیز آ سکتی ہیں جو ہمارے علم میں ہے, وہ ہمارے علم میں ہی نہیں ہے. اس کی یہی مثالیں, اس کی مختلف ایگزامپلز ہی ہمیں اور مختلف طریقوں سے ہی اللہ پاک نے سمجھایا ہے قرآن پاک میں. ورنہ نہ ہمیں اس کا علم ہے, نہ دیکھی ہے, نہ پتہ ہے, نہ وہ ٹیسٹ چکھے ہیں. وہ کیسے ہوں گے, ہمیں اس کا صرف بتایا ہی جا سکتا ہے. دیکھیں گے ہم اصل میں کیا ہے وہ وہاں, وہ کیا کیا انعامات ہوں گے. اور عذاب کا بھی ایسے ہی ہے, وہ کس کس قسم کے عذاب ہوں گے وہ ہمیں وہاں ہی پتہ. اللہ معاف کرے, ہمیں نہیں, یا ہمیں تو توبہ ہی کرنی چاہیے. اللہ پتہ نہیں کس کو کہاں وہ ہونا ہے, لیکن جو بھی گناہ گار ہیں ان کو وہیں پتہ لگے گا. آیت نمبر 24, ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی. یہ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ رہنمائی, یہ جو سیدھا رستہ ہے یا تعریف, صد تعریف راہ جو ہے, اور جو ہدایت ہے وہ کر دی گئی کا مطلب کیا ہے, یہ قرآن پاک, وہ یہ قرآن پاک ہی تو ہے جو ہدایت ہے. تو وہ ہمارے سامنے ہے, اسی کو ہی مقصد ہے پڑھنا سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں کیا رستہ دکھایا ہے, کیا باتیں بتائی ہیں, وہ اپنی زبان میں بھی سمجھنا عربی کے ساتھ ساتھ. آیت نمبر 25, جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے, وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں, جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. یہاں سے اب ہمارا جو اصل ٹاپک اور جو اس سورہ کا بھی نام ہے سورہ حج, وہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا. اب دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. سورہ سٹارٹ کہاں سے کی, قیامت کے ٹاپک سے, اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو پچھلی 24 آیات ہیں وہ کیا ہیں, قیامت, عذاب اور انعام اور جنت, دوزخ, قیامت, یہی چل رہا ہے پچھلی 24 آیات میں. آپ دیکھیں اس کے علاوہ کچھ چل رہا ہے, اس کے علاوہ وہ جو بات آئی ہے وہ بھی اصل میں قیامت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہی آئی ہے, جو پیدائش کی کہ تمہاری پیدائش پہ یہ ہوا, یہ اس طرح تمہاری پیدائش ہوئی ہے, تو وہ بھی قیامت کی ریلیٹڈ ہے. اب 25 نمبر آیت میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ وہ بات کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے, کہ جو وہاں یہ تب کی بات ہے کہ جب ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کو جو مکہ میں تو مشرک ہی تھے, یہ مدنی آیت ہے, اور مدینہ میں تھے مسلمان, تو ان کو حج سے روک دیا گیا تھا, اور اس طرح تو اس کے کنٹیکس میں کہ انہوں نے روکا, حالانکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد تو ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی اس کو کر دی ہے, وہ چاہے وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں, اور اگر وہاں کوئی اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس ابھی پھر 10 منٹ ہونے والے ہیں, لمبی زیادہ ویڈیو نہیں کرنی. اور 26 نمبر آیت, اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اور میرے گھر کی
کو طواف میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، اور ان کے لیے یہ جگہ مقرر کر دی. ان کے لیے میں بھی کعبہ کی جگہ تو پہلے ہی ہو وہاں پہ ہی، کیونکہ یہ اگلی اسی میرے خیال سے اسی سورہ کی ہی اگلی کوئی آیت ہم پڑھیں گے جس میں اللہ پاک نے کہا ہے، یا اسی میں ہے یا کہیں اور ہے، میرے خیال سے اسی میں ہی ہے، جہاں پہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس کو تو ہم نے اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنایا تھا. اگر پہلا بنایا تھا تو پھر تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہونا چاہیے. مطلب بس اس آیت سے ہی ایسا لگتا ہے، لیکن مین تو زیادہ تر بلیو یہی کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سٹارٹ کیا کعبہ. یہاں سے زیادہ بلیو یہی ہے. بہرحال میں نے دونوں پوائنٹ آف ویوز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اچھا، اس شرط پر کہ ہمارے ساتھ تو مطلب وہاں پہ سب کو کے لیے جو ہے طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دیں، بتوں سے پاک صاف، مینز توحید اور شرک کو ختم کر دیں. آیت نمبر 27، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی راہوں سے آئیں گے. مینز حج کا اعلان کیا جائے تو لوگ بہت اس طرح آئیں گے، دور دراز علاقوں سے بھی اور قریب سے بھی، مینز پاؤں پہ چل کے بھی اور اونٹوں پہ بھی. 28، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اور چوپایوں پر جو فالتو ہیں بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. اور یہ بھی ایک میں بات یہاں میرے ذہن میں اصل میں وہ بات چل رہی تھی، تو یہ بھی میں شیئر کر دوں کہ یہ ہم نے جو ہے حج کے مہینے سے ہی سٹارٹ کیا ہے. حج کے مہینے سے ہی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، تو اس سے بھی اس کی مناسبت ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس کو حج کے مہینے سے ہی سٹارٹ یہ ٹاپک بھی کیا ہے، اور یہ سورہ حج بھی اسی میں ہی ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ذو الحجہ سے ہی ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو اسی کے لیے ہی اگر آپ دیکھیں کہ اپنے فائدے حاصل کرنے، تو مین بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہی فائدے ہیں لوگوں کے لیے کہ جو انہوں نے آ کے اللہ سے اپنی حاجات، اپنی دعائیں مانگنی ہیں اور وہ سارا. اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اور چوپایوں پر اور جو فالتو ہیں پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. اللہ کا نام یاد کرو اور چوپایوں پر بھی، میز وہ ان کو حلال کرنے کے لیے، اور کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. اور یہ مقررہ دن ہے اللہ کے جو حج کے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی ہے ساروں کو. آیت نمبر 29، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں. اللہ کے قدیم، یہ دیکھیں یہاں بھی آ گیا کہ اللہ کے قدیم گھر کا، حالانکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہو، لیکن پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. تو وہاں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے قدیم گھر کا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ری بلڈ کیا ہو. تو یہ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کا، یا بہت کم لوگ اس کا یہ ایسا کہتے ہیں. زیادہ تر جو فیمس ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بلڈ کیا تھا. تو یہ یہاں پہ اپنی وہ میل کچیل اور نظریں وغیرہ اتاریں، نظریں پوری کریں، مینز وہ اللہ کو نظریں پیش یہاں کر سکتے ہیں. وہ ویسے تو کہیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں کہیں بھی کوئی بھی خرچ کر سکتا ہے. ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک پڑھا ہی ہے. آیت نمبر 30، یہ ہے، اب یہ لاسٹ آیت ہے، یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے
چھپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم ایک تو کرنی چاہیے، تو اس کو اللہ اس کی جزا بھی دے گا، اس کے پاس ان کے لیے اللہ کے پاس بہتری ہے۔ اور اللہ پاک یہاں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے چھپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس میں ایک کوشچن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی شاید جیسے یہ کتا، بلی یا شیر، گیدڑ، یہ ایسے کوئی بیان کیے گئے ہیں، تو ایسے قرآن پاک میں تو کوئی بیان نہیں ہوئے، لیکن یہ ویسے ہی پتہ ہی ہے، ہمیشہ سے انسانیت کے لیے حرام ہی رہے ہیں جو خون خار جانور ہیں۔ لیکن یہ قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ جو بیان کرنے کا یہاں ذکر ہے نا، سورہ المائدہ میں ہے اور سورہ نحل میں، میرے خیال سے یہاں دو جگہوں پہ یہ بیان کیے گئے ہیں کہ بہتا ہوا خون اور خنزیر اور وہ جانور جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور وہ جانور جو خود اپنی موت مر گیا، یا جو کوئی اس طرح گلا گھٹنے سے مر گیا، یا مطلب اس طرح کی وہ اس میں ڈیٹیلز بیان کی گئی ہیں، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا، مینز یہ شرک نہیں کرنا چاہیے، اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز، اور دیکھیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، آپ ان پہ ضرور غور و فکر کیجئے گا، اردو میں پڑھیے گا، ساتھ میں عربی میں بھی ضرور پڑھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔